اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج منہاج العربیہ کا 7واں درس، جس میں آپ دھیان دیں تو ایک تصویر ہے جس میں ایک لڑکا بنا ہوا ہے، مچھلیاں ہیں، پانی ہے، لڑکا ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، درخت ہے، پرندے ہیں۔ تو کس طریقے سے ہم تصویر کو دیکھ کے سوالات کریں اور تصویر کو دیکھ کے ہی جوابات دیں، آج ہم اس درس میں یہی سیکھیں گے۔ تو آپ دھیان دیں کہ لڑکا کہاں ہے سوال کیا جائے تو آپ بتا سکتے ہیں تصویر دیکھ کے کہ لڑکا جو ہے کرسی پر ہے۔ پھر پوچھا جائے کرسی کہاں ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ کرسی زمین پر ہے۔ قلم کہاں ہے، تصویر میں دھیان دیں تو قلم لڑکے کے جیب میں ہے۔ لڑکا کیسا ہے، اچھا ہے، خراب ہے، اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ مچھلی کہاں ہے تو آپ دیکھیں کہ مچھلی پانی میں نظر آ رہی ہے تو اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ مچھلی پانی میں ہے۔ پھر کہیں کہ پھول کہاں ہے تو پھول دیکھیں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ پھول درخت پر ہے۔ یعنی تصویر دیکھیں آپ تو تصویر سے سارے جوابات بھی دے سکتے ہیں اور تصویر سے سوالات بھی قائم کر سکتے ہیں۔ جیسے اب پھول کے بارے میں آپ نے سوال کیا کہ پھول کہاں ہے، تو دوسرا سوال پھول کے تعلق سے آپ کر سکتے ہیں کہ پھول کیسا ہے۔ اب ایسے جملوں کو عربی میں ہم کن جملوں سے تعبیر کریں گے، اس کے لیے کون سا جملہ بنائیں گے، آج اس درس میں آپ دھیان دیں گے۔ عین کا مطلب ہوتا ہے عین یعنی کہاں، اور ولد مطلب ہوتا ہے لڑکا۔ عین الولدو، لڑکا کہاں ہے، تو اب آپ جواب دیں، تصویر دیکھیں، لڑکا ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے تو جواب دیں الولدو علی الکرسی، کہ لڑکا کرسی پر ہے۔ اب کرسی کے تعلق سے آپ نے سوال کیا کہ لڑکا کرسی پر ہے تو ایک سوال آپ فوراً بنا سکتے ہیں کرسی پر کہ عین الکرسیو، کرسی کہاں ہے، تو آپ دیکھیں کہ کرسی زمین پر ہے تو الکرسیو علی الارض، جواب آپ دیں گے الکرسیو علی الارض، کہ کرسی زمین پر ہے۔ پھر آپ دھیان دیں تو ایک قلم جو ہے لڑکے کے جیب میں رکھی ہوئی ہے تو سوال قائم کریں عین القلم، قلم کہاں ہے، تصویر دیکھیں، قلم جیب میں ہے، القلم فی الجیبی، قلم جیب میں ہے۔ لڑکے کے بارے میں آپ نے سوال کیا تھا کہ لڑکا کہاں ہے، ایک سوال اور پوچھ سکتے ہیں کہ لڑکا کیسا ہے، کیف الولد، لڑکا کیسا ہے، الولد طیب، لڑکا اچھا ہے۔ دیکھیں پانی میں مچھلیاں تیر رہی ہیں، آپ سوال کریں کہ مچھلیاں کہاں ہیں، عین السمک، مچھلی کہاں ہے، السمک فی الماء، مچھلی پانی میں ہے۔ عین الزہر، عین الزہر، پھول کہاں ہے، الزہر علی الشجر، اب دیکھیے پھول کا تذکرہ ہوا، یہاں جواب دے رہے ہیں کہ پھول درخت پر ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ پھول کیسا ہے، کیف الزہر، پھول کیسا ہے، الزہر جمیل، پھول خوبصورت ہے۔ تو اس سبق سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ ہم ایک ہی طریقے کے جملے صرف لفظ بدل بدل کے کیسے بنا سکتے ہیں۔ جیسے پہلا جملہ آپ کو ملا عین الولدو، لڑکا کہاں ہے، آپ دیکھیں جملہ بناتے جائیں، عین الکرسیو، عین القلم، عین السمک، پھر اس کے بعد ایک اور سوال آپ کو ملا کہ لڑکا کیسا ہے، کیف الولدو، تو فوراً آپ کہہ سکتے ہیں کیف السمک، کیف الزہر، اس طریقے سے آپ سوال قائم کر سکتے ہیں۔ اتنا کرنے کے بعد جو آگے سوال ہے وہ ہے کیف انت، آپ کو ایک راستہ مل گیا، طریقہ مل گیا کہ سوال کیسے قائم کرنا ہے۔ تو یہاں پر نام کے ذریعے سے سوال تھا، اب آپ پوچھیں کہ تو کیسا ہے، تو کہاں ہے نا، تو کہہ سکتے ہیں کیف انت، عین انت، قلم کہاں ہے، عین القلم، پھر عین الاستاذ کہہ سکتے ہیں، ما فی الماء، ایک نیا سوال قائم کر سکتے ہیں آپ، ما فی الماء، پانی میں کیا ہے، یعنی جو واٹ کا استعمال ہم کرتے ہیں عربی میں ہم ما کے ذریعے سے تعبیر کریں گے۔ ما علی الشجر، درخت پر کیا ہے، من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، اس طریقے سے سوال قائم کریں۔ اس کا جوابات یہاں دیکھیں اعراب نہیں لگا ہوا ہے، آپ کو اعراب لگانا ہے۔ پھر اس کے بعد ترجمہ کریں، آدمی گھوڑے پر ہے، تو جس طریقے سے آپ نے جواب دیا تھا الولد علی الکرسی، کہ لڑکا کہاں ہے، کرسی پر ہے، اسی طریقے سے جواب دیں گے آدمی گھوڑے پر ہے نا، تو پہلے آدمی کی عربی لے آئیں، پھر اس کے بعد علی لگائیں اور گھوڑے کی عربی لے آئیں۔ بندر درخت پر ہے تو بندر کی عربی القردو لے آئیں، درخت کی شجر ہوتی ہے، اور علی لے آئیں القردو علی الشجر۔ اس طریقے سے آپ جملے بنا سکتے ہیں۔
تو آگے کے جو بھی جملے دیے ہیں وہ آپ کے پریکٹس کے لیے ہیں، آپ اس کو پریکٹس کریں تاکہ آپ ہر درس کو آسانی سے سیکھ سکیں۔ بہت آسان طریقہ ہے، لیکن اگر صحیح طریقے سے چلیں گے تو آپ سیکھ پائیں گے، ورنہ یہی چیزیں آپ کے لیے آگے چل کے مشکل ہو جائیں گی۔